السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ویڈیو نظر سے گزری لاہور کے شہر میں ایک واقعہ ہوا ایک عورت کا، اور اس موضوع پہ کافی ڈسکس کی جا رہی ہے۔ اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس میں عربک میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور لوگوں نے یہ سمجھ کے کہ جو الفاظ لکھے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات ہیں یا قرآن مجید لکھا ہوا ہے، تو یہ سوچ کے جو ہے انہوں نے نعرہ بازی لگائی، اور یہاں تک کہ اس کو قریب تھا کہ قتل کر دیتے۔ تو اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو کسی سے پوچھ لیا کرے۔ دوسری چیز یہ ہماری قوم کی جہالت ہے، اور بندہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے اگر یہ واقعات باہر کے ملک میں دیکھے جائیں، تو ہماری قوم کی جہالت اور ہماری قوم پر ہنسنے کے علاوہ لوگوں کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کم سے کم وہ کچھ تھوڑا سا شعور حاصل کر لے، تھوڑا سا علم حاصل کر لے، تاکہ اسے پتہ ہو کہ جس چیز پہ میں فتویٰ بازی کر رہا ہوں یا جس چیز پر میں الزام لگا رہا ہوں کیا وہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس عورت نے قرآنی آیات لکھی ہوتی، پہلی بات تو یہ کہ اس عورت نے قرآنی آیات نہیں لکھی تھی، بلکہ عربک میں حلوہ لکھا ہوا تھا، لفظ حلوہ، جس کے معنی ہوتے ہیں حلوہ یعنی میٹھا چیزیں کہتے ہیں، یا خوبصورت کہہ سکتے ہیں۔ یعنی عرب میں کسی کو کہا جائے کہ انت کا حلوہ یا انت حلوہ، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ آپ بڑے ہی میٹھے یا بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت کو جو ہے نا وہ ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے جس پہ ایسے کلمات ہوں اور ایسی چیزیں جو ہے وہ کہی جائیں عورت کو۔ لیکن اگر وہ پہن بھی لیتی ہے تو پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہیں، کہ وہ عربک بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر مان بھی لیا جائے کہ اس نے قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو کیا یہ معاملہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں یا ہم اس کو تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ معاملہ حکومت کا ہوتا ہے۔ حکومت کی طرف سے لگائے ہوئے افسران یا گورنر یا پولیس SHO ایسے جو عہدیداران ہوتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارا کام ان کو یہ معلومات دینی اور ان کو یہ بتانا کہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ آیا ہے، آپ جا کے اس کو چیک کیجئے۔ ہمارا کام نہیں کہ ہم جو ہے اس کو قتل کر دیں اور اس کو تشدد کا نشانہ بنائیں۔ اس سے کافی چیزیں جو ہے نا وہ مصیبت بن سکتی ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں باہر کے لوگ دیکھیں تو لوگ اسلام سے دور ہوں گے۔ جیسا ہمارے اسلام کے بارے میں جو ہے وہ جھوٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ بڑا اس میں ظلم ہے، تلوار کی نوک پہ اسلام جو ہے وہ سارا کا سارا اسلام تلوار کی نوک پہ ہی جو ہے وہ پھیلا ہے، تو جب ایسے واقعات دیکھیں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ اسلام میں تشدد ہے۔ تو یہ میسج بھی مسلمانوں کی طرف سے غلط جاتا ہے۔ تو ہمارا کام یہ نہیں ہے سزا دینا اور کوئی بھی چیز کرنا، یہ حکومت کا کام ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ غالباً گوجرانوالہ کی فیکٹری میں ہوا تھا، جو سری لنکی تھا، یہ مجھے یاد نہیں ہے، باہر کا ایک بندہ تھا۔ قرآن مجید کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا تو اس کا بھی قتل کر دیا گیا تھا، اور کافی معلومات ملی تھی کہ وہ بندہ کہہ رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، جب اسے پتہ ہی نہیں تھا باوجود وہ قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک معروف واقعہ جو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب وہ جنگ لڑ رہے تھے اور ایک کافر، احادیث میں آتا ہے، آثار میں آتا ہے کہ وہ کافر کافی شجاعت سے کافی مسلمانوں کو شہید کر رہا تھا، لیکن جب حضرت اسامہ کے ہاتھ وہ لگا اور حضرت اسامہ کے ساتھ لڑائی کرتے وہ ہار گیا اور اس کو قتل کرنے لگے حضرت اسامہ، تو اس نے کلمہ شہادت جو ہے اس کو پڑھ لیا۔ اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا اور اس واقعے کے بارے میں پوچھا کہ تم نے اس قتل کو قتل کر دیا تھا جبکہ اس نے شہادت کلمہ پڑھ لیا تھا؟
تو حضرت اسامہ نے کہنے لگے اللہ کے نبی اس نے خوف سے پڑھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کے 3 مرتبہ یہ فرمایا تھا اشغلت قلبہ، کہ تم نے اس کے دل کو پھاڑ کے یا سینے کو پھاڑ کے چیک کیا تھا، اس کے دل کو چیک کیا تھا کہ اس نے اوپر سے پڑھا تھا، خوف سے پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا. اور حضرت اسامہ کو بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کاش میں آج کے دن مسلمان ہوا ہوتا. تو یہ واقعہ ہمیں کیا بتلاتا ہے کہ اعمال جو دلوں کے اعمال ہوتے ہیں، دلوں کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمارا کام جو ہے ظاہری چیز پہ فتویٰ لگانا ہے، دلوں کے معاملات ہمارے پاس نہیں ہیں. تو ہرگز ایسی چیزیں نہ کریں، ایسے میسیج باہر کے لوگوں کو نہ پہنچائیں. اب یہ میڈیا پہ بات کافی پھیل رہی ہے، پاکستانی سوشل میڈیا پہ کافی بات پھیلی ہوئی ہے. لازمی بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بات جائے گی. تو یہ کیا میسیج مسلمانوں کی طرف سے جائے گا، اسلام کی طرف سے جائے گا؟ تو اللہ کے لیے سب سے پہلے تو علم حاصل کیجئے، اپنا شعور حاصل کیجئے. اور جذبات جو ہے، اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، کبھی بھی اسلام جذبات کا نام نہیں ہوا. اسلام ایک عقل والا دین، ایک انسانیت والا دین، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید والا دین ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں، سوچیں، اور سوچ کے پہ جو ہے ایسا عمل کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید اور اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.